السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 21، عقل اور معصیت، عقل اور گناہ۔ معاصی سے عاقل کی عقل خراب ہو جاتی۔ عقل ایک نور ہے، معصیت اس نور کو یقیناً بجھا دیتی، یعنی گناہوں سے انسان کی سوچ سمجھ معوف ہو جاتی ہے۔ اس نور کے بجھ جانے سے عقل کمزور ہو جاتی۔ بعض سلف صالحین کا مقولہ ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی عقل غائب ہو جاتی ہے۔ عقل کا غائب ہونا بالکل واضح ہے۔ عقل اگر موجود ہوتی تو اسے معصیت سے کیوں باز نہ رکھتی؟ عقل ہوتی تو گناہ ہی کیوں کرتا؟ کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے اندر ایک فرقان پیدا کر دے گا، یعنی دوسرے معنوں میں یا دوسرے لفظوں میں تمہاری عقل بہتر کام کرے گی کہ تمہیں چیزوں کے درمیان فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ بہت سی چیزیں واضح لفظوں میں نہیں لکھی ہوتی جو دن بھر ہم کرتے ہیں۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی چھوٹا موٹا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس پر نصوص ملے؟ اس کی مثال یوں ہی ہے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ مال ہے، کہاں خرچ کروں؟ فرمایا اپنے آپ پہ کروں۔ پھر کہا اچھا اور بھی ہے؟ فرمایا اپنے والدین۔ کہا اور بھی ہے؟ کہا اولاد پہ۔ کہا اور بھی ہے؟ کہا بیوی پہ۔ کہا اور بھی؟ کہا تم خود زیادہ جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ اب جب میں یہ حدیث پڑھی تھی تو میں نے سوچا کہ ایک لمٹ تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترتیب بتائی کہ خود پہ کرو، والدین پہ کرو، اولاد پہ کرو، بیوی پہ کرو، لیکن یہ لسٹ کتنی لمبی بتائی جاتی؟ کتنی لمبی؟ کیا پوری لسٹ دے جانی چاہیے تھی کہ دنیا کے ہر بندے کا نام اس میں لکھ دیا جاتا کہ اس پہ بھی کرو، اس پہ بھی کرو، یہاں بھی کرو، وہاں بھی کرو؟ یہ پاسبل نہیں۔ دین کے جو احکامات ہیں وہ کس طرح کے ہیں، کیسے ہیں؟ جی زیادہ تر اجمالی ہیں، احکام موجود ہیں لیکن اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل اور تفصیلات نہیں ہیں۔ وہ تفصیلات کہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، کیا صحیح اور کیا غلط ہے؟ اس کے لیے اندر فرقان کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے انسان کی اپنی نگاہوں کا کام کرنا ضروری ہے، انسان کی اپنی عقل کا حاضر ہونا ضروری ہے، ورنہ ہر وقت ہر بات میں فتویٰ نہیں لیا جا سکتا کسی سے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا ہر چیز میں کنفیوژن کا شکار ہے، فیصلہ ہی نہیں کر پاتے، یہ کریں کہ نہ، یہاں خرچ کریں کہ نہ، یہ نماز پڑھ لیں کہ نہ، یہ ذکر کریں کہ نہ، ایسا کریں کہ نہ، ہر وقت وہ پریشانی 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 میں مبتلا رہتے ہیں۔ جب کبھی ایسی کیفیت ہو فوراً استغفار شروع کر دیں کہ یا اللہ تو مجھے برہان عطا کر، تو مجھے فرقان عطا کر، تو مجھے فیصلے کی قوت عطا کر کہ کیا چیز میرے حق میں زیادہ ثواب اور اجر کا باعث ہے۔ کب تک میں دوسروں سے پوچھتا رہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ہمارے پاس مال ہے اور ہمیں صدقے کا بھی شوق ہے اور یہی نہیں سمجھ آ رہی کس کو دے اور کس کو نہ، اور سارا دن اسی سوچ بچار میں لگے رہتے ہیں اچھا یہاں دے پتہ نہیں ثواب ہوگا کہ نہیں، اچھا وہ کرے پتہ نہیں اس کا گناہ تو نہیں ہو جائے گا، ہر کام کرتے ہوئے ایک شک شک شک۔ ٹھیک ہے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کبھی اکڑنا نہیں چاہیے کوئی بھی کام کر کے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کنفیوژن کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے رہنمائی لیتے رہنا چاہیے۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، جب کبھی کنفیوژن ہو تو فوراً اللہ سے دعا کریں ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ تو ہمارا دل کھول دے، ہمیں تو رہنمائی دے دے، جو چیز زیادہ بہتر ہے وہ کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ بھی کیسے پتہ چلے گا، یہ کیسے ملے گا؟ جب ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اور اگر اللہ سے تعلق مضبوط نہیں تو یہ بھی چیز نہیں مل سکتی۔ تو یہ جو انڈیسائسو ہونا ہے نا، فیصلے کی قوت کا نہ ہونا، یہ بھی اسی میں سے ایک ہے۔ تو قوت فیصلہ کب مضبوط ہوتی ہے انسان کی؟ جب انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا تقوی ہوتا ہے، اور گناہوں کی کثرت انسان کے اندر سے یہ صلاحیت چھین لیتی ہے۔ وہ یہ کیوں نہ سمجھتا کہ اس کی جان اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے اور اس کے قہر اور غلبے کے ماتحت، اس کے کردار سے اللہ تعالیٰ ہر طرح باخبر ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے گھر میں اسی کے فرش پر بیٹھا ہے،
نیز اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اللہ کا گھر کون سا ہے؟ مسجد. حدیث میں آتا ہے میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی. کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں نا. تو یہ بیسیکلی مراد اس سے زمین ہے. یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ کی زمین پر ہم بیٹھے ہیں, اللہ کے فرشتے ساتھ لگے ہوئے ہیں, جو کچھ وہ کرتا ہے فرشتے دیکھ رہے ہیں. قرآن مجید کا واعظ گناہوں سے احتراز کرنے کی اسے ہدایت کر رہا ہے. ایمان کا واعظ گناہ سے روکتا ہے. یعنی قرآن مجید کا واعظ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید روکتا ہے بندے کو, ایمان انسان کا روکتا ہے. موت کا واعظ یعنی موت روکتی ہے, اور جہنم کا واعظ یعنی جہنم کا خوف انسان کو گناہوں سے روکتا ہے. اسے معصیت سے منع کر رہے ہیں. معصیت سے اس کی دنیا اور آخرت کی خیر و فلاح جو ضائع ہو رہی ہے وہ اس کے عارضی سرور اور ناپائیدار وقتی لذت سے بدرجہ قیمتی ہے. تو کیا کوئی صاحب عقل و بصیرت ان تمام امور کی ناقدری کر سکتا ہے؟ اور کیا کوئی عقل سلیم اسے گوارا کر سکتی ہے؟ یعنی عقل سلیم کبھی بھی گناہ کو گوارا نہیں کرتی. آپ یاد ہے کہ حضرت جعفر جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد, وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے کبھی دور جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی, زنا نہیں کیا. اس وقت کوئی شریعت نہیں اتری تھی, لیکن وہ لوگ کیوں بچتے تھے ان چیزوں سے؟ عقل نہیں مانتی کہ انسان اپنے آپ کو بے عقل کر لے نشے کے ساتھ. عقل کے بھی خلاف ہے. اور اسی طرح جتنے بھی گناہ ہیں اگر آپ دیکھیں سارے گناہ جو ہیں شریعت کے علاوہ عقلی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے انسان کے لیے. کسی بھی گناہ کا نام لیجئے اور عقلی اعتبار سے سوچئے کہ اس کے کیا کیا نقصان ہے. مثلا دھوکہ دینا. دھوکہ ہے دنیا میں کتنا؟ بہت زیادہ. دین کے نام پہ بھی لوگ دے رہے ہیں, دنیا میں بھی دے رہے ہیں, تجارت میں بھی, کاموں میں بھی, بزنس میں, جابز میں, تعلیم میں, تدریس میں, سیکھنے والے بھی سکھانے والے بھی. یعنی کہ ہر طرف دھوکہ نظر آتا ہے نا. اسی لیے ایک بد اعتمادی کی فضا ہے. چلیے دھوکہ دین میں منع ہے, لیکن دین کو اگر ایک طرف بھی رکھ دیا جائے تو جو لوگ دین کو نہیں مانتے, اسلام کو نہیں مانتے, کیا وہ دھوکے کو برا کہتے؟ وہ دھوکے سے بچتے؟ اس لیے نہیں بچتے کہ اللہ نے منع کیا ہے دھوکے سے. کیوں بچتے ہیں؟ کہ دھوکہ نقصان دہ ہے, اس سے ان کی بزنس ختم ہو جائے گی. آپ دیکھیں کہ دنیا میں بڑے بڑے سٹورز جو ہیں, بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں, وہ اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی ایشورنس کرتی ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ پچھلے دنوں مجھے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کا بنگلہ دیش میں دیکھنے کا اتفاق ہوا. بہت ہی زبردست قسم کی فیکٹری تھی اور بہت کچھ سیکھا میں نے اس سے. لیکن اس میں جو سب سے مہنگی ترین چیز تھی وہ مشینیں تھیں جو کوالٹی کنٹرول اور کوالٹی ایشورنس کے لیے استعمال ہو رہی تھی. ملینز آف ملینز اس کی پرائز تھی. تو ظاہر آبویسلی برآمد ہوئی ہیں ویسٹ سے. ہمارے ملکوں میں تو ایسی چیزیں نہیں بنتی. ایک مشین کی بھی شاید $70,000 تھی, اسی طرح اور دوسری کی بھی. تو میرے 5-6 ایسی مشینیں تھیں کہ جس میں جب وہ پروڈکٹ بنتی, دوائیاں بنتی, اس سے لے کر پھر اس کے بعد جب وہ بند ہوتی تو مختلف سٹیجز پر ان کی ایک ہوتی کوالٹی کنٹرول اور ایک ہوتی کوالٹی ایشورنس, کہ واقعی اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں. ہر لحاظ سے ان کی کوالٹی کو پرکھا جاتا ہے. مٹیریل کی جو اس میں ڈالا جاتا ہے, جو بنتا ہے, بہت لمبا ایک پروسیس, اس تفصیل میں نہیں جاؤں گی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جن لوگوں نے یہ مشینیں بنائی ہیں اور جہاں یہ استعمال ہوتی ہیں, اور ہمارے ہاں تو اکثر یہ ڈاؤٹ ہی رہتا ہے نا کوئی بھی دوا کھاتے ہوئے کہ پتہ نہیں کتنی ملاوٹ ہے اس میں, ہوتا ہے نا. تو جہاں یہ بنتی ہیں وہاں سے آئی ہوئی دوائیں ہم آنکھیں بند کر کے استعمال کر لیتے ہیں. بعض اوقات مہنگی قیمت دے کے وہاں سے منگواتے ہیں. کس لیے؟ تو اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی, دھوکہ نہیں ہوگا. اور جنہوں نے بنائی ہے انہوں نے کسی دینی تقاضے کے تحت یہ مشینیں نہیں بنائی. نہ وہ اتنی بڑی بڑی رقمیں اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ انہیں ان کا آخرت میں کوئی ثواب ملے گا کہ ہم دھوکے یا ملاوٹ سے پاک چیزیں تیار کریں. کس لیے؟ اگر ایسی کوئی چیز ثابت ہوگی تو دنیا میں بدنامی ہوگی, صرف دنیاوی بدنامی کے ڈر سے. نمبر 2 کہ جو مارکیٹ میں ایک کمپٹیشن ہے اس میں ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو ایک ایک چیز کو ٹیسٹ کر کر کے, اور پھر یہ کہ ایک ایک دوا کے سیمپل کئی سالوں تک رکھے جاتے ہیں تاکہ اگر 10 سال بعد بھی کہیں کوئی شکایت آئے تو وہ سیمپل یہاں موجود ہوں تو ان سے کمپیئر کر کے بتایا جائے کہ یہ غلطی ہماری نہیں, دوسرے اینڈ کی جہاں یہ چیز رکھی ہوئی تھی. صرف دنیاوی فائدے کے لیے, دنیاوی بزنس کے لیے, دنیاوی تجارت کے لیے, پروفٹ کے لیے.
دنیاوی بے عزتی سے بچنے کے لیے وہ دے میک شیور اینڈ دے اسپینڈ لاٹ آف منی اس چیز کی یقین دہانی کے لیے کہ ملاوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو. لیکن آج ہم مسلمان دنیا کا بھی کوئی حیا نہیں، کوئی ڈر نہیں. کیونکہ جب کسی قوم کا اخلاقی زوال ہوتا ہے نا تو وہ بے حس ہو جاتی، عقل ماری جاتی ہے. پھر زوال تو ہو ہی گیا، اب یہ غلطی ہوگی مکھی پہ مکھی مارے چلے جاؤ. اور پھر نہ دنیا میں بے عزتی کا ڈر ہے، نہ دنیا کی مارکیٹ میں پیچھے رہنے کا کوئی خوف ہے، اور نہ آخرت کا کوئی ڈر ہے. خسرت دنیا والآخرہ. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی بری چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ان کا صرف یہ نہیں کہ آخرت کے اعتبار سے نقصان ہے، ان کا دنیاوی نقصان بھی ہے. ان کو صرف شریعت ہی غلط نہیں کہتی، ان کو انسان کی فطرت اور انسان کی عقل بھی غلط کہتی ہے. تو اس لیے جو عقل مند انسان ہے وہ ہر اعتبار سے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. وہ دھوکے یا جھوٹ اور فریب سے اس لیے نہیں بچتا کہ وہ آخرت میں نقصان دہ ہے، وہ اس لیے بھی بچتا ہے کہ یہ دنیا میں بھی مجھے نقصان دے گا. جو شخص کسی کو دھوکہ دیتا ہے کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دھوکہ نہ دے گا؟ کیا وہ بچ جائے گا؟ نہیں، کیونکہ ظلم اپنے کرنے والے پر ہی لوٹتا ہے. دھوکے کی اور کتنی قسمیں. رشتوں کے لین دین میں دھوکہ ہوتا ہے، دونوں طرف سے بہت کچھ ظاہر کیا جاتا ہے جو حقیقت میں ہوتا کوئی نہیں، اور بہت جلدی پول کھل جاتا ہے. وعدے کچھ کیے جاتے ہیں، اور اس میں دینی اور غیر دینی سبھی لوگ ہیں، سب برابر ہیں. کیسے کیسے یقین دہانیاں کرائی جاتی ہیں، کیسے کیسے وعدے کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ کیا وعدوں کا پاس کیا جاتا ہے؟ کیا عہد نبھائے جاتے ہیں؟ تو یہ سب کیا ظاہر کرتی ہے کہ جب انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کی عقل پہ بھی پردہ پڑ جاتا ہے، اور وہ عقل کو بھی نقصان دیتی ہے. اور عقل ہی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی عزت ہے، انسان کی برتری ہے. کس پر؟ باقی مخلوق پر. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو آج کے لیے کوئی کرنے کا کام کیا نہیں کریں گے؟ کوئی ایک چیز ذہن میں طے کر کے اٹھیے. کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، نہ ٹیچر کو دھوکہ دیں گے سبق کے معاملے میں، نہ نقل کریں گے اسائنمنٹ میں، نہ ٹیسٹ میں، اور کسی سے عزت نہیں مانگیں گے. اور اگر کوئی ہماری بے عزتی کرے گا تو ہم فوراً اپنی غلطیوں، اپنی کمی اور اپنی کوتاہی کا اعتراف کر کے اپنی اصلاح کی فکر کریں گے. ٹھیک ہے جی، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نرمی اور عاجزی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.